کریں اسامہ سفیان کلاس ثانیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ میرے محترم و مکرم اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج میں جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ حیا کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق سچ بیان کرنے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین اکرام، آپ سب بخوبی واقف ہیں کہ 14 فروری کا دن ویلنٹائن ڈے کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کے اندر محبت کے دعوے دار اپنی محبوباؤں کو پھول تحفے طائف پیش کر کے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے ان کے نظریات اور ان کی حقیقت اور اسلام میں اس کی حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے متعلق دو نظریات پائے جاتے ہیں۔ پہلے وہ لوگ جو اس کو ویلنٹائن ڈے اور محبت کا دن تصور کرتے ہیں، دوسرے وہ لوگ جو اس کو بے ہدہ اور بے غیرتی کا دن تصور کرتے ہیں۔ ان کی حقیقت یہ ہے کہ عیسائیوں میں ایک پادری جس کا نام ویلنٹائن تھا، وہ ایک راہب تھا، اس کو ایک راہبہ سے پیار ہو جاتا ہے۔ اب مشکل یہ تھی کہ ان کے مذہب میں راہب اور راہبہ آپس میں نکاح نہیں کر سکتے، تو اس لیے ویلنٹائن نامی پادری نے اپنی محبوبہ سے کہا کہ مجھے خواب آیا ہے کہ اس میں یہ کہ اگر ہم آج کے دن یعنی 14 فروری کے دن آپس میں کچھ بھی کر لیں، یعنی ملاپ وغیرہ کچھ بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں۔ تو وہ محبوبہ اس پر راضی ہو گئی اور انہوں نے آپس میں تعلق قائم کر لیا۔ اسی لیے آج کے نوجوان اپنی محبوباؤں کو پھول پیش کرتے ہیں اور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، اس دن کو ایک بےہودہ کام کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ جو کہ اسلام کے منافی ہے۔ اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا جو کہ اسلام کے خلاف ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایاکم والدخول علی النساء، بچو تم عورتوں پر داخل ہونے سے۔ یہ ویلنٹائن ڈے منانا اور کسی نامحرم کو پھول دینا یہ تو دور کی بات ہے، نبی علیہ السلام نے دیور سے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، حالانکہ وہ دیور جو گھر کا فرد ہے، پھر بھی آپ نے فرمایا الحم الموت، دیور موت ہے۔ جو اسلام دیور کو موت کی مانند کہے، وہ کسی نامحرم کو پھول دینے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ سامعین اکرام، آپ علیہ السلام ایک بار تشریف فرما تھے کہ آپ کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ اسی دوران حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے پاس تشریف لائے، آپ نے کپڑا سیدھا نہیں کیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، پھر بھی آپ نے کپڑا سیدھا نہیں کیا۔ اسی وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آپ نے فوراً کپڑا سیدھا کر لیا۔ آپ نے فرمایا، جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہو، میں محمد اس سے کیوں نہ حیا کروں؟ سامعین اکرام، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، جس کے اندر حیا نہیں اس کے اندر ایمان نہیں۔ جس کے اندر حیا نہیں اس کے اندر ایمان نہیں۔ آپ اپنی تاریخ پر نظر ڈالیں، آپ کو نظر آئے گا حیا نے دنیا کے اصولوں کو توڑ دیا ہے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آتی ہیں تو دنیا کا اصول کیا ہے کہ گائیڈ کرنے والا آگے چلتا ہے، دوسرا اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حیا کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی بیٹی سے کہا کہ آپ میرے پیچھے چلیں اور مجھے راستہ بتاتی رہیں۔ سامعین اکرام، یہ ویلنٹائن ڈے منانا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں بلکہ یہ عیسائیوں اور آوارہ لوگوں کا طریقہ ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، من تشبہ بقوم فہو منہ، جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ جب کل قیامت کے دن یہ آوارہ لوگ اور عیسائی لوگ کھڑے ہوں گے، انہی کے ساتھ وہ لوگ بھی ہوں گے جو ان کے طریقے پر چلتے ہوں گے۔ یاد رکھیے، یہ جو لوگ ویلنٹائن ڈے مناتے تو نہیں مگر اس پر خاموشی اختیار کرتے ہیں اور اس کو دل میں اچھا سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ارشاد فرمایا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ فحاشی کو پھیلانے والوں کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.